الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبدك ونبيك وخليلك وصديقك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین کرام، آج کی صلاۃ تراویح میں سے ثابت سوا پارے کی تلاوت کی گئی اور الحمدللہ مجموعی طور پر سوا کم 28 پاروں کی تلاوت ہماری مکمل ہو گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری صلاۃ تراویح کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں. آج کی صلاۃ تراویح کا آغاز سورۃ طور سے ہوتا ہے. سورۃ طور میں اللہ رب العالمین آغاز میں ہی 5 قسمیں کھا کر ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک ایسی آیت یہاں پہ پھر ذکر کی گئی ہے کہ جس کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگر اس کے ترجمے کے ساتھ اور اس کو معانی کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو یہ انسان کے اوپر بہت گراں گزرے گی، بہت مشکل ہے. اس کے مفہوم کو اگر انسان سمجھ لے تو انسان کے اوپر سکتہ طاری ہو جائے. وہ آیت ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. شاید کے بارے میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرک تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی گلیوں سے جب گزر رہا تھا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو میرے دل کے اوپر عجیب سی کیفیت پہ طاری ہو گئی اور یہ آیات سن کر نزول عذاب کے ڈر سے میں نے اسلام قبول کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی مجھ کے میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں رات کو بیس بدل کر چکر لگا رہے تھے کہ ایک گھر کے اندر سے سورہ طور کی تلاوت کی آواز سنائی دی. جب اس آیت پر پہنچے کہ ان عذاب ربک لواقع، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گر گئے اور انہوں نے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگایا اور کافی دیر تک ٹیک لگا کر روتے رہے اور 1 مہینے تک وہ گھر میں بستر پر بیمار رہے. صحابہ کرام عیادت کے لیے آتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ امیر المؤمنین کو کیا ہوا ہے. ادھر حقیقت اس ایک آیت کی سختی تھی، شاید کے مفہوم کو انہوں نے جانا ان عذاب ربک لواقع. اگلی صورت میں اللہ رب العالمین معجزہ معراج کا ذکر کرتے ہیں کہ معراج یہ میں نے اپنے نبی کو اور اپنے خلیل کو بہت بڑا معجزہ دیا ہے اور جو غور فکر اس میں کرے تو اس سے در حقیقت معلوم ہوگا کہ میں نے در حقیقت کیا چیز دی ہے. جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور بیت معمور، سدرۃ المنتہا، ان سب چیزوں کی زیارت کرائی جاتی ہے. اور اگلی آیات میں پھر مشرکین کی مذمت کی جاتی ہے کہ مشرکین جو واقعہ معراج کو نہیں مانتے، اس کی تردید کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تردید کرتے ہیں اور ان کی سختی سے مذمت کی جاتی ہے. اس کے بعد اگلی سورہ قمر میں شق قمر کے معجزے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے کہنے پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ چاہے انہیں جتنے بھی بڑے بڑے معجزات دکھا دیں، جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے انہیں ہدایت نہیں مل سکتی. سراغلی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجرمین قیامت کے دن بہت پریشان اور بہت نادم ہوں گے، اپنے کیے پر بہت پچھتائیں گے اور اپنا انجام دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے لیکن اس کی کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس کے بعد اگلی صورت سورہ رحمان، جس کو عروس القرآن کہا جاتا ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے اور قرآن مجید کی زینت اور دلہن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے. اور سورہ رحمان کے آغاز میں یہ اللہ رب العالمین اپنی سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے انسانوں پر سب سے بڑی نعمت، میری نعمت کبریٰ جسے کہا جائے، وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید الرحمن علم القرآن، انسان کی تخلیق سے پہلے تعلیم قرآن کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ تعلیم قرآن پہلے ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس طرح صحیفہ کائنات پر پہلی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اخروی عذاب کا اور اخروی نعمتوں کا، جنت کا اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 31 بار ایک ایمان افروز سوال کیا جاتا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں پر مشرکین ایک نقطہ اٹھاتے ہیں کہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بھلا کسی کو آگ میں داخل کرنا، کسی کو جہنم میں داخل کرنا، یہ کیسی نعمت ہو سکتی ہے؟ مفسرین اس کے جواب میں لکھتے ہیں
کہ پیشگی اطلاع دینے والا خطرے سے پہلے کسی چیز کی اطلاع دینا، خطرے کی اطلاع دینا، وہ ہمیشہ محسن کہلاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی آ کر اطلاع دے کہ کل یا پرسوں آپ کے علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے اور آپ دیکھ لو، آپ کسی امن کی جگہ پر چلے جاؤ اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ وہاں واقعی ایسی کوئی مصیبت آئی ہے، تو اس شخص کو آپ اپنا محسن مانیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں قیامت کے خطرات سے، جہنم کے خطرات سے اور تمام عذاب سے پہلے سے آگاہ کیا ہے، تو یہ بھی اس رب کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا رحم و کرم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو پیشگی اطلاع میں دیتا ہوں یہ بھی میری رحمت کا ہی نتیجہ ہے۔ اور پھر آگے سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین قیامت کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں کہ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، تو کوئی بھی شخص اس تباہی کا سامنا نہیں کر سکے گا اور کوئی بھی شخص اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی اپنی جان کی بھی سلامتی نہیں پا سکے گا اور تمام کے تمام لوگ اس وقت مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت جس گھر میں ہوگی اس گھر میں کبھی گھر والوں کو کبھی بھی فقر کا اور فاقے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں قیامت کے زلزلے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا یہ پہاڑ سارے یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ روئی کی طرح، بادلوں کی طرح اس طرح ہواؤں میں اڑیں گے اور انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا گروہ ہوگا اصحاب الیمین، یعنی جو دائیں طرف ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے، اور اصحاب الشمال یعنی جو بائیں طرف ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جہنمی ہوں گے، جن کے اعمال صالحہ کم ہوں گے یا جو کفار ہوں گے۔ اور سب سے اچھے گروہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ تیسرا گروہ سابقون الاولون، جو سب سے آگے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اعمال صالحہ میں سب سے آگے ہوں گے، اس میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء شامل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سابقون الاولون میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ستاروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، والنجم اذا ہوا، ستاروں کی قسم اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ستاروں کی قسم، یہ میں نے بہت بڑی قسم فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ستاروں کی قسم یہ کوئی چھوٹی قسم میں نے نہیں کھائی، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور اس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے کروڑوں ستاروں کو دریافت کیا ہے اور اس کے بارے میں تحقیقات اور عجائبات کے ذات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی بہت بڑی قسم ہے جو کھائی گئی ہے۔ اس طرح کائنات میں 500 ملین کہکشائیں ہیں، 500 ملین کہکشاؤں پر ہمارا ایک کائنات مشتمل ہے۔ ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین ستارے ہیں، جس کا سائنس بھی اعتراف کرتی ہے۔ تو ستاروں اور قرآن مجید میں اگر مشابہت کو دیکھا جائے تو ستاروں کے ذریعے پرانے زمانے میں بحر و بر کی تاریکیوں کے اندر رہنمائی حاصل ہوتی تھی۔ ستاروں کے ذریعے لوگ راتوں کا سفر کیا کرتے تھے اور ستارے ان کے لیے ایک قسم کے رات میں ایک ہدایت اور چراغ بابات ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے بھی اندھیروں کے اندر لوگوں کو آ کے نور کی طرف لایا ہے اور جو اندھیروں میں بھٹک رہتے ہیں ان سب کو صراط مستقیم کا رستہ دکھایا ہے۔ اسی طرح ستاروں کی دنیا کے بھی بہت سارے عجائب ہیں، بہت سارے اسرار ہیں، رموز و اوقاف ہیں جو ابھی تک انسان پر آشکارا نہیں ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی ایسے بہت سے عجائبات ہیں، ایسے اسرار ہیں جو ابھی تک انسانی دنیا نے آشکارا نہیں کیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو دنیا و معافیہ ہے، جو کچھ ہے یہ سراب ہے، دھوکہ ہے کہ دور سے نظر آنے والا پانی ہے، قریب جاؤ گے تو کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت اتنی ہے کہ یہ سراب سے مشابہت دی ہے کہ یہ پانی ہے اور یہ زوال پذیر چیز ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، جنت کے حصول کے لیے دوڑو، سارے الی مغفرت ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، یہ در حقیقت بہت کامیاب چیز ہے اور جو پائیدار اور ہمیشہ والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ سبقت حاصل کرو، جنت حاصل کرنے میں، نیکی کرنے میں سبقت حاصل کرو، جس طریقے سے تم دنیاوی چیزوں میں سبقت حاصل کرتے ہو، مال و دولت حاصل کرنے میں تم سبقت حاصل کرتے ہو، اسی طرح نیکیاں کمانے میں تم سبقت حاصل کرو۔ سر اگلی سورہ مجادلہ میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ جن کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آخری عمر میں ان سے زہار کر بیٹھے۔ زہار ذکر بھی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ انت علیہ کثیر اظہار امی، اپنی بیوی کو اپنی ماں سے مشابہت دینا۔ اس طریقے سے وہ زہار کر بیٹھے تو یہ خاتون دربار رسالت میں آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ میں نے اپنی پوری عمر اپنے شوہر کے قدموں میں گزاری ہے، ان کے گھر میں گزاری ہے، میرے بچے ہیں اور اب آخری عمر میں وہ مجھ سے زہار کر بیٹھے ہیں اور زمانہ جاہلیت کے مطابق زہار کا حکم طلاق کا ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل علیحدگی۔ تو اس بارے میں اسلام نے ابھی تک کوئی احکامات نازل نہیں کیے تھے، تو خاص اسی عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی کہ جس میں کفارے کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس حرمت کی حد مقرر کر دی گئی ہے کہ جو کفارے سے ختم ہو جاتی ہے۔
اس کے بعد اگلی عبادت میں سرگوشی سے سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ اگر مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوں، 3 افراد بیٹھے ہوں، تو 2 افراد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپس میں سرگوشی کرے۔ ہاں اگر کوئی اچھی بات کے لیے سرگوشی ہو، کسی دین کے کام کے لیے سرگوشی ہو تو اس کی تو اجازت دی جاتی ہے، لیکن ویسے سرگوشی سے سختی کے ساتھ منع کیا جاتا ہے جس سے آپ کے سامنے جو بھائی بیٹھا ہو اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مجلس کے آداب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور سورہ حشر میں یہود مدینہ کو جب شام کی طرف جلاوطن کیا گیا اس واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہودیوں کو جلاوطن کیا گیا تھا اور آج بھی ان کو جلاوطن کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں مال غنیمت کا تفصیل کے ساتھ حکم مذکور ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال کے لیے اور اسی طرح فقیروں کے لیے اور یتیموں کے لیے ہے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی مشابہت سے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کو آپ دوستی مت بناؤ اور ان کی مشابہت بھی نہ کرو، کہ ہمارے جس طرح آج کل کے ہمارے زمانے میں ہمارا ہر فیشن یہود و نصارہ جیسا ہوتا ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی تہذیب کو فالو کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے اور سختی کے ساتھ اس سے منع کیے جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی اتباع کرنا واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیات میں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی تھے، بہت نیک صحابی تھے، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے مشرکین مکہ کو ممنون احسان کرنے کے لیے خفیہ طریقے سے اہل مکہ کو لشکر اسلام کے آمد کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پکڑے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اور اگلی آیات میں پھر تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کفار سے ہمیشہ کے لیے مقاطعہ کر دو، کفار سے مقاطعہ کا بائیکاٹ کا حکم دیا گیا اور مسلمانوں نے اس میں دیر نہ کی، جو بھائی تھے انہوں نے اپنے بھائی سے مقاطعہ کیا جو کفار تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف جو باپ تھا اگر ان کا بیٹا کفار کی طرف ہو تو اس نے اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے اس نے مقاطعہ کر لیا، بائیکاٹ کر لیا، کوئی دیر نہ کی، ذرا برابر بھی انہوں نے سوچا نہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کی اطاعت کی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اسلام یہ محبت والا دین ہے، یہ سلامتی کا دین ہے، جو اس دین کو زیادہ تشدد والا دین سمجھتا ہے وہ خود بیوقوف کہا گیا ہے کہ یہ اس کے ذہن کی تنگ نظری ہے اور یہ اس کی خود کی کمزوری ہے کہ وہ اس دین کو تشدد والا دین سمجھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف میں مجاہدین کی صفت کی گئی ہے کہ یہ مجاہدین صف در صف کمر بستہ ہو کر دشمن کے خلاف لڑتے ہیں اور ایسے کھڑے ہوتے ہیں صف در صف جیسے کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اور جہاد کی ترغیب کی گئی ہے۔ جہاد کے احکامات کے بارے میں یہاں کو احکامات نازل ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے جہاد سے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد سے انکار کیا تو ہم نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا، 40 سال تک وہ صحرا میں بھٹکتے رہے، اس کے بعد ہم نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر کی طرح مردود قرار دے دیا۔ اور اس میں کوئی بھی امت کوئی بھی قوم اگر جہاد سے انکار کرے گی اور جہاد نہ کرے گی تو اس کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اسے بھی دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دوں گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین آخری آیت میں ایک وعدے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ دین میں نے نازل کیا ہے، یہ دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب ہو کر رہے گا اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن میں اس دین کو غالب کر کے رہوں گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی، ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ اگر قیامت کے دن حضور کا اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو یا ید مصطفیٰ سے جامع مصطفیٰ لینے کا کوئی پاس ہو تو ہمیں اس غلبہ دین کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام غالب کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو کچھ خلاصہ تراویح میں سمجھا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہاں پہ ایک صاحب کا تذکرہ کیا تھا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغائر و کبائر گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات۔ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اخرجنا من عبادة العباد وادخلنا في عبادة رب العباد۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.